آج 20واں ہے، 19واں پڑھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ 20واں حدیث پاک شرک و الہات کے بارے میں حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس سال صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اسی سال کا ذکر ہے کہ ایک رات کو کچھ بارش ہوئی۔ صبح کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اصحاب علیہ رضوان کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا، تمہیں معلوم ہے تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، اللہ عز و جل اور اس کا رسول زیادہ جاننے والا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، میرے بندوں نے اس حال میں صبح کر دی کہ بعض ان میں سے مجھ پر ایمان رکھتے تھے اور بعض میرے ساتھ کفر کرتے تھے۔ جنہوں نے صبح اٹھ کر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے بارش کی تو وہ تو میرے مومن ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ یہ ستاروں کی وجہ سے تو وہ کافر ہیں۔ بڑی بات ہے۔ اور جنہوں نے صبح اٹھ کر یہ کہا کہ فلاں تارے کی گردش اور اس کے طلوع سے بارش ہوئی، وہ تارے پر ایمان لائے اور انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا۔ اب بات واضح ہو گئی، میرا کاروبار تعویذ کی وجہ سے بند ہو گیا، فلاں نے مجھ پہ جادو کیا۔ یہ یاد رکھو، یہ وہی الفاظ ہیں۔ سمجھ بات آ رہی؟ بندہ کہتا ہے یار کسی نے مجھ پہ جادو کیا، میرے رزق بند ہو گیا۔ پھر تو رزق بند کرنے والا کوئی زمین پہ بیٹھا ہے، خدا تو نہیں ہوا۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، میں رزق دیتا ہوں، میں ہی بند کرتا ہوں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میں جسے چاہوں رزق کشادہ کرو اور جس کی رزق بند کر دوں۔ یار میری ماں فوت ہو گئی، تو چیک کرے کسی نے جادو تو نہیں کیا۔ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ موت، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہی جو ہے یہ ایک سبب ہے، تو جادو کیوں کر؟ سمجھ میں بات آ رہی؟ اللہ واضح حدیث پاک، واضح حدیث پاک ہے۔ ہاں بارش ہو گئی، ہاں تو یہ ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے جادو ہوا۔ جادو کہاں؟ آپ کا برا عمل ہے وہ جادو بن گیا۔ آپ عمل کی طرف توجہ دے، جادو کی طرف کیا جواب؟ وہی خالق ہے خود۔ قرآن مجید وما ہم بدوارین الا باذن اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جادو کے اندر ضرر بھی تو میں نے پیدا کیا، میں نہ چاہوں تو جادو نہیں چلتا۔ موسیٰ پہ چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلا۔ یہ تصورات، یہ اپنے قائد درست کرو۔ بے شمار بندوں سے میں اکتا چکا ہوں، روزانہ جو ہے روزانہ نئی اسٹوری آتی ہے۔ آج ایک بندہ آیا تھا، یہی کہہ رہا تھا جو یار میرا جو ہے مطلب یہ کہ پتہ نہیں کدھر سے آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے جو ہے یار میری سس جو ہے فوت، میری جو ہے بیوی جو ہے سارے رو رہے ہیں۔ آپ تو سن رہے تھے ہاں کہ وہ جادو ہوا ہے، جادو کے ذریعے۔ میں کہا موت جو ہے میرا باپ اجداد مرے وہ جادو سے مرے، رسول اللہ صاحب مثال کر گیا جادو سے، جو ہے داتا صاحب غوث پاک دنیا سے مثال جادو سے مرے۔ یار کوئی حال ہے؟ میدان کربلا میں ہوا جادو تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے دنیا سے وصال کر گئے، جادو تھا۔ یار اب موت تو لکھی ہوئی ہے، انہیں آنا ہی آنا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اترے گا تو تیرا گلہ پکڑ کے جو ہے مار دے، سبب ہی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مطلب یہ کہ جو ہے فائر لگ گیا، کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی نہ کوئی تو بہانہ بنتا ہے۔ موت لکھی ہوئی ہے تو اس طرح آنا ہے۔ ہمارے اسلاف دیکھے، حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، تو اس کا چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، چھوٹا تھا، تو اس کی کنیز گرم شور والا آ رہی تھی، تو اس کے پاؤں کو جھٹکا لگا یا جو بھی ہوا، وہ شور وہ چھوٹے بچے پہ گر گیا، وہ بچہ جل گیا، اسی وقت فوت ہو گیا۔ تو وہ ڈر گئی کہ اب کنیز تھی، غلام، اور کنیز کی کیا اوقات ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ اب تو بچہ آیا ابو الحسن نوری نے تو مجھے میری مار پٹائی کرنی۔ تو ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمائے جا تو آزاد ہے، جدھر آپ کا جی چاہے وہاں ہی رہے۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا اس کا تو ایک حل یہ بھی ہو سکتا کہ آپ اس کو کہتے کہ بچوں میں نے معاف کر دیا، یہ آزاد کیوں کر دیا؟ فرمایا آزاد اس لیے میں نے کیا کہ لازمی بات ہے اس نے گھر میں جو ہے کام کرتی ہے، ادھر ہی رہتے، کنیز ہے، تو لازمی بات ہے کسی ٹائم اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں نے اس کے بچے کو مارا ہے، وہ مجھے نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھے، اب میں نے آزاد کر دیا، جا جدھر گھومے پھرے، ذہن میں یہ خیال تک نہ آئے۔
لازمی بات ہے میرے سامنے جب گھومے پھرے گی تو اونچ نیچ آتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہو جائے کہ میں نے تو اس کا بیٹا بھی مارا تھا، پتہ نہیں وہ مجھے اس نگاہ سے نہ دیکھتا ہو، لہٰذا میں نے اس کو آزاد کر دیا، مکمل آزاد ہے. یہ ہمارے اثر، ورنہ اس کی مار پٹائی کرتے تو نے میرا بچہ مارا. وہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے لے لیا، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا کیا قصور ہے یار؟ جب اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا مرنا تھا تو مرنا تھا، موت اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی، اس میں جو ہے میری کنیز کا کیا قصور ہے؟ جا میں نے آزاد کر دیا تجھے. انسان جو ہے ہم لڑائی جھگڑے کرتے ہیں جو ہے جیل میں ہے یہ ہے یہ، یار لکھا ہوا ہے. اگر تو خدا تعالیٰ پہ یقین کرتا ہے کہ جو لکھا ہوا تھا بس وہ ہوا. اگر کہیں کہ نہیں جو ہے اس نے میرے بیٹے کو فائر کیا میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا، میرا نظریہ تو یہ نہیں، جو ہوا وہ ہوا. سمجھ میں بات آ گئی؟ آپ صبر کریں اور یا الہی تیری طرف سے تو اس کا اچھا بدل دے گا. اگر تو ادھر جاتا ہے انگلی کرتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی پکڑ میں تو آ گیا کہ کیا اللہ نے الزام اس پہ. سمجھ نہیں ہے کوئی بھی معاملہ. یہ آپ بالکل یہ بجائے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ کسی کو مار دیا تو انسان صبر کر لے کہ یہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تھی موت. اگر یہ ایسا ہی ہے تو اس کے اوپر سزا کیوں ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس پوائنٹ کو جیسے وہ ہے نا کہ قصاص ایک ظلم کی روک تھام کے لیے ہے. سمجھ میں بات آ گئی؟ اگر اس طرح قتل عام ہوتا ہے اور قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ معاف کر سکتے ہیں، اگر بندہ کہے معاف ہے تو معاف، اگر آپ قصاص لے لے تو لے لیں. تو قصاص لینا کہ ظلم کی روک تھام ہو سکے، ورنہ پھر تو ہر بندہ مارے گا جو ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، پھر تو ظلم شروع ہو گیا. لیکن شریعت حکم معافی کا دے رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ مکے میں معافی نہیں دی تھی. اب اختیار ہے قصاص میں، معاف کرنا ہے تو معاف کر دے، قصاص لینے تو لے لے. قصاص لیں گے تو یہ عدل ہے. سمجھ میں بات ہے؟ ایک ظلم کو روک تھام ہے ظلم کی. سمجھ میں بات آ گئی؟ اور معاف کرنا ہے یہ آپ کے اخلاق حسنہ ہے. سمجھ نہیں ہے؟ جی بالکل. قصاص جو ہے قرآن مجید میں اس ظلم کو کہ اگر قصاص نہ ہو تو پھر تو ہر بندہ سر پہ چڑھ جائے گا. لیکن قرآن مجید کی واضح آیت ہے اگر معاف کرے تو خدا تعالیٰ تجھے بھی معاف کر دے، وہ بھی تجھ سے قصاص نہ لے. ہمارے گناہ تھوڑے. اگر آپ قصاص لے لے اس سے تو وہ تیرا حق ہے، اور وہ مطلب یہ کہ اس ظلم کو روکنا ہے تاکہ اگر آپ قصاص لے لے تو اگلا بندہ بھی ڈرے گا. تپڑ مارا تو تجھے بھی تپڑ مارنے کا، اس نے چھری ماری تو تو چھری مارا، انہیں فائر کیا تو تجھے فائر. قصاص اس چیز کا ہے، یہ نہیں کہ جو آئے اس نے تپڑ مارا تو تو چھری مارے، اس نے ناک کاٹ دیا تو تجھے قصاص میں ناک کاٹنا ہے. یہ نہیں کہ تو پھر کان بھی کاٹے ناک بھی کاٹے. قرآن مجید میں واضح الفاظ ہیں کہ جو قصاص میں وہی چیز، اس نے آپ کو ایک تپڑ مارا ہے اور یہاں تپڑ مارا ہے تو آپ اس کو اسی جگہ تپڑ مار سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ چھڑی ماریں. قصاص اس چیز کا نام نہیں. سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں قصاص جو ہے یہ جو پیسے لے لیتے ہیں کیا قصاص میں ان کے پیسے لے لیتے ہیں، ہاں جرمانہ، وہ دیت ہے، اس کو دیت کہتے ہیں. سمجھ میں یہ بھی قرآن مجید سے دیت اس کو کہتے ہیں، دیت لے سکتے ہیں. سمجھ میں بات؟ اس کے اپنے احکامات ہیں، پیسے لینا یا مار دینا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم احسان جائز ہے. آپ بندے کو معاف کرتے کہ چلو میں اس کو مارتا نہیں ہوں پیسے دے دو. سمجھ، یہ آپ نے بھی جان بخشی کی، اس پر احسان کیا. یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے سارا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ. ہاں کہ مطلب یہ کہ جو ہے معافی دیتے ہیں تو چلو اس سے بدل لے لیں، پیسے لے لیں، بندے کا قتل نہ کریں. اگر آپ کہتے کہ نہیں میں اس کو قتل کرنا ہے تو جائز ہے قصاص لے لیں. یہ واضح الفاظ ہیں. بابا جی کے لیے کرسی لے آؤ، کرسی دے تو کرسی پہ بیٹھے پھر آسانی سے اٹھنا ہے. تو اس یہ قصاص جو ہے کہ یہ اس حدیث پاک سے جو ہے واضح جو ہے ہوا ہاں کہ بندہ جو بھی معاملات آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں. اور جب آپ اس کو، یہ مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ اسرائیل جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون سا فرشتہ روح لیں گے، روح لینے کے انسان کے، تو کوئی فرشتہ تیار نہیں تھا. یا الہی اگر کسی ولی اللہ کے بیٹے کا روح لے لیا وہ تو دعا دے گا تو میرا کیا بنے گا؟ کوئی تیار نہیں تھا.
اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو نے لینا ہے، تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا الہی، کوئی جو آیا ایسا کسی ماں کا ایک لاڈلا بیٹا ہوگا، ہاں تو پھر اس پر کیا گزرتا ہوگا، یہ تو پھر مطلب ایک ہے، یا کسی کا جو ہے مطلب قتل ہونا، مطلب ایک ایکسیڈنٹ ہونا، کچلنا ہے یار، اصل تو روح لینا ہوتا ہے، تو یا الہ العالمین، تو یہ لوگ تو مجھے بد دعائیں دیتے ہوں گے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا نہیں، کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ اسرائیل نے لے لیا، وہ سبب کو دیکھیں گے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ قتل ہو جاتا ہے تو ایک بندہ کہتا ہے اس پہ پرچہ کر لو، کبھی یہ نہیں کہا گا کہ اسرائیل نے روح لینا تھا۔ اسرائیل آج تک کسی کے ذہن میں نہیں آ گیا، کسی کی ذہن میں نہیں آیا کہ اسرائیل روح لے رہا ہے کہ میں اسرائیل کو، اسرائیل ویسے ہی ہے، اور بندے پر جو ہے مقدمہ شروع ہو جاتا ہے، بندے کی جو ہے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اسرائیل کی اللہ عز و جل نے لیتا اسرائیل ہے، لیکن اللہ عز و جل نے فرمایا تیرا نام کوئی نہیں لے گا، ہاں وہ سبب کو دیکھیں گے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، جادو سے مر گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس نے ادھر ہی ذہن کرنا، یہ نہیں کہنا کہ خدا کی طرف سے فیصلہ تھا اسرائیل نے لینا تھا۔ یہی سمجھ میں بات آ گئی؟ تو سہون ایک بندہ کام کرتا ہے کہ رادتن، ہاں اس میں تو قصاص اگر غلطی سے جس طرح اس کے اوپر وہ شوربہ گر گیا، اس کے اندر تو معاف کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے، ہاں لیکن اگر جو کوئی سہون کام کرتا جان بوجھ کے، جان بوجھ کے، ہاں پھر اس کا تو جان بوجھ کے جو ہے دیکھیں، جو ہے ایک تو ہوتا ہے جو ہے غلطی سے ہو گیا، تو غلطی کا قصاص تو نہیں ہے، غلطی میں معاف کرنے غلطی میں معافی ہے، غلطی میں معافی ہے، اور اسی غلطی میں جو ہے یہ جرمانہ دیت رکھا ہے، یہ جو جرمانہ رکھا ہے جو ہے دیت، یہ اپنی جو ہے وہ شریعت کے اصول ہیں، تو اس میں جو ہے، اور جان بوجھ کے تو پھر لازمی بات ہے، جو جان بوجھ کے ظلم ہوتا ہے، اور غلطی میں جو ہے غلطی میں 100 معاملات ہو جاتے ہیں۔ ایک بچہ جو ہے وہ راستے میں بھاگ رہا تھا، ادھر گاڑی تیز جا رہی تھی، جو ہے مار دیا، تو یار قصور تو پھر اس بچے کا ہے، سمجھ میں غلطی ہو گئی، یا مطلب یہ کہ فائر کر رہا تھا جو ہے لگ گیا، تو یہ اپنی جو ہے ان کے اصول ہے، شریعت نے اس کے جو ہے کیے ہیں، تو وہ تو ظلم نہیں تھا، وہ ظلم نہیں تھا، تو اس میں اگر معاف کر دے تو زیادہ بہتر ہے، خدا کی طرف سے تھا۔ اور ظلمن جو ہوتا ہے تو اچھا ایک اور بھی حدیث پاک مجھے یاد ہے کہ قاتل اور مقتول کا کہتے ہیں قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے، تو یار ایک تو قاتل ہو گیا، ایک تو مقتول ہو گیا، تو مقتول کیوں دوزخ میں جائے گا؟ مقتول اس لیے کہ قاتل جب اس کو مارتا ہے تو مقتول بھی مارنے پہ تل جاتا ہے، اب دونوں قاتل ہو گئے، نہیں سمجھ آ رہی؟ جی بالکل، ارادہ میں تو اس آپ کا کو مار رہا ہوں کہ آپ بھی جو ہیں مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر تو آپ میرا قاتل ہو گئے، میں آپ کا قاتل ہو گیا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ میں خاموش بیٹھوں کہ میں تجھے کچھ نہیں کہتا، تو جو کرے میرے ساتھ، تو پھر تو آپ قاتل ہو گئے۔ اگر میں بھی تلوار اٹھاؤں یا بندوق اٹھاؤں کہ میں بھی آپ کو ماروں گا، لیکن آپ نے پہلے فائر کیا، مجھے مر گیا، تو میں آپ کا قاتل تھا، تو میرا قاتل، دونوں ہو گئے پھر تو۔ یہ اس طرح معاملہ ہے۔ یہ ایک روایت میں ہے کہ قاتل اپنے دفاع کے لیے بھی نہیں، دفاع نہیں، وہ تو ٹیگ، دونوں ٹیگ پہ دفاع تو یہ کہ بھاگ جائیں، دفاع تو بھاگ جانا ہے یا پناہ لینا یا کوئی کرنا ہوتا ہے، تے مارنا جدہ داد لگ گئی، مقابلہ کرنا، مقابلہ پھر ہو گیا۔ دفاع تو یہ ہے کہ جو ہے آپ جو ہیں مطلب یہ کہ جو ہے بھاگ جائیں یا کوئی جو ہے مطلب ذریعہ اختیار کرے، اب اسی دفاع میں آپ کو جو ہے فائر لگ گیا تو آپ مقتول ہیں، آپ کے ساتھ ظلم ہوا، اور جب آپ اس کو جو ہے مارنے پہ جو ہے لڑائی کے لیے آ گئے تو پھر تو آپ بھی قاتل ہو گئے، وہ بھی قاتل ہو گیا، لیکن وہ اس نے پہل کر دی، یا ہو سکتا ہے آپ پہل کر دیتے وہ مر جاتا۔ تو یہ چیزوں کے بارے میں شریعت اس طرح جو ہے یہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک جو ہم نے پڑھا کہ اس میں جو ہے احتیاط ہو کہ جو بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے صبر کرنا ہے، اور جب بندہ کہے جادو کس نے کر دیا، تو ٹھیک ہے، جو جادو کے اپنے جو ہے مطلب یہ کہ یہ تو نہیں ہے، جو ہے جادو بھی ہوتا ہے، اور جادو سے یہ اموات لازمی بات ہے، بیماریاں یا ایسے، اب اس کی ظاہری علامات ہوں، کپڑا پٹ جانا، سمجھ میں بات آ گئی، یا جس طرح یہ معاملات تھے اس کے بچے کے جنات کے آنے اور جو ہے چھلانگے مارنے یا اس طرح جو ہے نقصان ہو جاتا ہے، وہ تو پھر واضح ہیں، پھر بھی اس میں شائبہ بڑا مشکل ہوتا ہے، جنات سچ نہیں بولتے، ہاں جھوٹ الزام لگا دیتا ہے، فلاں نے کیا فلاں نے کیا، سمجھ میں بات آ گئی۔ اب اس نے آپ پہ جو کیا اور آپ کا نقصان ہو گیا، وہ تو ظاہری علامت ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا، لیکن پھر بھی کہے پروردگار یہ تیری طرف سے تھا، ورنہ کہا مجھ پہ جادو چلنا الہی تیری طرف سے یہ آزمائش تھی، جو بھی تھا جو ہے وہ ہو گیا، سمجھ میں بات آ گئی، اور بندہ پھر اس پہ صبر کر لے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے،
سمجھ میں بات آ گئی. اور جب پھر جو ہے اس کا جو ہے غلط قدم آپ اٹھا لیں گے, آپ بھی بکرے والے بابے کے پاس گئے کہ اس پہ بھی جادو کرے, اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا, تو پھر تو دونوں برابر ہو گئے, دونوں برابر ہو گئے. جب آپ اپنا دفاع کریں, خاموشی سے بیٹھ جائے, پروردگار تو میرا بدلہ لے لے, میں نہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا اور اسے بدلہ بھی لے لے گا. اور جب تو خود قدم اٹھائے تو پھر دونوں برابر ہو گئے. قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھا جائے گا, اس سے بھی پوچھا جائے گا. اس بارے میں جائیں. کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے؟ آج تو بابا جی درس لیٹ ہو گیا, ہمارے پاس دوسرے لوگ. آج 20واں ہے, 19واں پڑھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. 20واں حدیث پاک شرک و الہات کے بارے میں. حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس سال